السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس ویورز. ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ ترکی، چائنا اور سری لنکا کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں شیئر کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. دوستو، اگر آپ پاکستان کے دفاعی معاملات اور خطے میں ہونے والی مختلف ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان اسٹریٹجک فورم کو ضرور فالو کریں. ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ویورز، ترکی نے اپنی شام کے ساتھ بارڈر پر باڑ اور دیوار لگانے کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق 911 کلومیٹر بارڈر پر 837 کلومیٹر فائر وال اور پیٹرولنگ روڈ بنایا جانا تھا، جس میں سے 832 کلومیٹر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ اسی طرح سے ایران کے ساتھ ملحقہ سرحد کے 560 کلومیٹر میں سے تقریباً 170 کلومیٹر کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. یاد رہے کہ ترکی نے شام میں خانہ جنگی کے پیش نظر غیر قانونی بارڈر کراسنگ، ہتھیاروں اور مسلح افراد کی آمد و رفت اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے 2015 میں شام کے ساتھ ملحقہ بارڈر کو سیل کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا تھا. اس منصوبے کے تحت 3 میٹر اونچی کنکریٹ بلاکس پر مشتمل دیوار اور اس کے اوپر 1 میٹر اونچی ریزر وائر لگائی جائے گی، یعنی آسان الفاظ میں اس کی ٹوٹل اونچائی 13 فٹ ہوگی. جبکہ اس منصوبے میں بارڈر سیکیورٹی پیٹرولز کے لیے الگ سے روٹ بنایا جائے گا. فوجی جوانوں اور مختلف ڈیوائسز کے لیے سیکیورٹی ٹاورز اور پیسنجر ٹریکس بھی اس منصوبے میں شامل تھے. یہ منصوبہ لمبائی اور نوعیت کے اعتبار سے دیواریں چین اور یو ایس میکسیکن بارڈر وال کے بعد دنیا کی تیسری بڑی دیوار ہے. اس منصوبے میں الیکٹرانک ڈیوائسز جیسا کہ کلوز اپ سرویلنس سسٹم، تھرمل کیمراز، لینڈ سرویلنس ریڈارز، ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹمز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور امیجنگ سسٹمز کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنالوجی لیئرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ وائڈ ایریا سرویلنس، جیمرز، ڈرونز کی شناخت کے لیے سرویلنس ریڈارز بھی شامل ہیں. یاد رہے کہ کچھ سورسز کے مطابق اس بارڈر پر پیٹرولنگ کے لیے کوبرا 2 آرمرڈ وہیکلز کے لیے فنڈنگ یورپی یونین کی طرف سے کی گئی ہے. اس منصوبے پر کام 2018 تک مکمل کیا جانا تھا، تاہم اب 2020 کے اختتام تک اس کے مکمل ہونے کے قوی امکانات ہیں. فرینڈز، جنوبی کوریا کی فوج نے اپنے ملکی ساختہ میڈیم رینج شیاگونگ 2 سرفیس ٹو ایئر میزائل کی پہلی بیٹری ریسیو کر لی ہے. کورین حکام کے مطابق یہ ملکی ساختہ ہٹ ٹو کل انٹرسیپٹر سسٹم جنوبی کوریا کے زیر استعمال امریکی ساختہ MIM-23 ہاک سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو ریپلیس کرے گا. جبکہ اس میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ٹوٹل 7 بیٹریز جنوبی کورین فوج میں انڈکٹ کی جائیں گی. اس نئے سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج 40 کلومیٹر ہے اور حکام کے مطابق یہ شیاگونگ 1 سے ایڈوانس سسٹم ہے. جبکہ اس سسٹم پر کام کا آغاز 2012 میں کیا گیا تھا. یہ سسٹم نہ صرف دشمن کے ایئر کرافٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے بلکہ 20 کلومیٹر کی بلندی پر بیلسٹک میزائل کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے میزائل کی سپیڈ ماک 5 ہے اور ٹیسٹ اور ٹرائلز کے دوران اس کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا رزلٹ 100% رہا. یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ جون 2017 کے اوائل میں کنڈکٹ کیے گئے تھے. ویورز، انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول کے سری لنکا دورے کے دوران سری لنکن حکام کو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کا انڈر لائسنس تیار کردہ ڈورنیئر ڈو 228 طیارہ فری دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ طیارہ میری ٹائم سرویلنس کے لیے استعمال کیا جائے گا. یاد رہے کہ اس طیارے کی مالیت $8 ملین ہے، جبکہ اسی طرح کا ایک طیارہ مالدیپ کو بھی گفٹ کیا گیا ہے. سری لنکن ذرائع کے مطابق اس کیٹیگری کا ایک اور طیارہ $8 ملین کی کاسٹ پر سری لنکا کو فروخت بھی کیا جائے گا. جبکہ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے سری لنکن حکام کو ایک گن فری بوٹ بھی فراہم کیے جانے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے. یہ ویسل گوا شپ یارڈ کی مینوفیکچرڈ ہے اور اس سلسلے کی 2 ویسلز سری لنکا پہلے ہی خرید چکا ہے. روس نے اسٹیلتھ طیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکنے والے اپنے پرائما سالڈ اسٹیٹ ریڈار کو جنوب مشرقی ایشین، افریقن اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. رشین کمپنی کا تیار کردہ پرائما 18-2 ریڈار کم سے کم 500 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 320 کلومیٹر کی ڈیٹیکشن رینج رکھتا ہے. جبکہ حکام کے مطابق یہ اسٹیلتھ طیاروں کو شناخت کر سکتا ہے
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ریڈار میں کئی طرح کے ٹیکنالوجی سلوشنز دیے گئے ہیں جو اس کو ہر طرح کے جیمنگ ماحول، مشکل علاقوں اور شدید موسم میں کارآمد بناتے ہیں۔ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر الیگزینڈر میخیف کا کہنا تھا کہ یہ ریڈار ہم پہلے بیان کیے گئے خطے کے ممالک کو پروموٹ کریں گے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ریڈار موجودہ اور آنے والے ہر طرح کے لو ویزیبلٹی ٹارگیٹس بشمول اسٹیلتھ طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس ریڈار کی ایکوزیشن سے ان ممالک کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چین کے ملکی ساختہ پر تیار کردہ پہلے نیوکلیئر ری ایکٹر کو نیشنل گرڈ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ چین کے میڈ ان چائنا 2025 پلان کا حصہ ہے، جو چین کو اس طرح کی حساس ٹیکنالوجی سے متعلق انرجی اور سیکیورٹی ضروریات کے لیے مغربی ممالک پر انحصار کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے تیار کردہ یونٹ 5 فوکنگ نیوکلیئر پاور پلانٹ ایک سال میں 10 ارب کلو واٹ آور بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ CNNC یعنی چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن ملک کے اندر اور باہر ٹوٹل 6 نیوکلیئر پاور پلانٹس کنسٹرکٹ کر رہی ہے۔ فرینڈز، یوکرین کے چیف آف جنرل سٹاف نے کہا ہے کہ یوکرین اپنی آرمڈ فورسز کی ضروریات کے پیش نظر ترکی سے مزید 5 TB2 ڈرونز حاصل کرے گا۔ یہ ڈرونز 2021 میں حاصل کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ چند ہفتے پہلے یوکرین کے ریاستی ادارے یوکرین ایکسپورٹ کے CEO کا کہنا تھا کہ یوکرین اپنے TB2 ڈرون کے فلیٹ کو 50 تک لے کر جانا چاہتا ہے، اور ترکی کے ساتھ مل کر ڈرون اسمبلی پلانٹ لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر کارویٹس، ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین نے حال ہی میں TB2 ڈرونز اور امریکن جیولن میزائل کو بڑے پیمانے پر ہونے والی ٹیکٹیکل ایکسرسائزز میں ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ ان مشقوں میں خاص طور پر ہائی پریسیشن ویپنز، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور آٹومیٹڈ کنٹرول سسٹم کو جدید ہتھیاروں کے ساتھ انٹیگریٹڈ انداز میں استعمال کیے جانے پر توجہ دی گئی۔ ترک ڈرونز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی شام، لیبیا اور اب آرمینیا کے خلاف کامیابی سے استعمال کیے جانے کو کئی ممالک کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین نے جنوری 2019 میں 12 بیرکتر TB2 ڈرونز کی ڈیل کا اعلان کیا تھا، جن میں سے 6 ڈرون اسی سال فراہم کیے جانے تھے، تاہم اس ڈیل کی مالیت نہیں بتائی گئی۔ برازیل نے پہلا ماڈرنائز ایمبریئر E99 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ وصول کر لیا ہے، جبکہ معاہدے کے تحت مزید 4 E99 طیارے بھی ماڈرنائز کیے جائیں گے۔ ماڈرنائزیشن پلان کے تحت اس ایواکس میں مشن سسٹم اور متعلقہ سب سسٹمز بشمول الیکٹرانک وارفیئر، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئر کے ساتھ ساتھ سرویلنس ریڈارز کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پر اپنی ویڈیوز میں پاکستان ڈیفنس میٹر سے متعلق آپ کے منتخب سوالوں کے جوابات دیں گے، لہٰذا اب آپ کمنٹ باکس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔